آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے، اور آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ٹیسٹ سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو بچے یو پی ٹی جی ٹی کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کا امتحان 14 یا 15 مئی کو وہ پرستاوت ہے، اور آپ لوگوں کی وہ اچھی تیاری چل رہی ہوگی، ایسا ہمیں انمان ہے، ایسی ہمیں امید ہے۔ اور اسی امید میں یا اسی تیاری میں آپ کے لیے 4 چاند لگانے کے لیے ہم لوگ یہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے ڈیلی وہ ٹیسٹ سیریز لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر وہ ٹیسٹ سیریز کا وہ آپ کا سیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ خود اپنے آپ کو انالائز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایپ پر وہ آپ کی ٹیسٹ سیریز بھی وہ ہو رہی ہے، جو ڈیلی چلتی ہے، اور آپ لوگ اس ٹیسٹ سیریز سے جڑنے کے لیے اس نمبر پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں 9045220432۔ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور یو پی ٹی جی ٹی آپ ٹیسٹ سیریز لکھ کے میسیج کر دیں گے تو آپ کو ساری انفارمیشن وہاں پر وہ اویلیبل ہو جائے گی۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے آپ کا ہوم ورک سوال تھا، تو اس کا جو آنسر ہو جائے گا آپشن بی وہ اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ سوال تھا، حالی نے اپنے تنقیدی نظریات میں کن شعری اصناف پر تنقید کی ہے؟ تو غزل، مثنوی، قصیدہ وہ اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی۔ یہ بھی ویڈیو آپ لوگ وہ پریویس کلاس میں یا پریویس لیکچر میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے پلے لسٹ میں اویلیبل ہے، لنک وہ نیچے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آگے کی جو کارروائی ہے، یعنی کہ اگلا جو سیشن ہے وہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اردو تذکیروں میں تنقید کا رجحان کس حیثیت سے نمایاں ہوتا ہے؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ کلام پر اصلاح سے۔ اگلا سوال، نکات الشعراء کے مقابلے میں میر حسن کے کون سے تذکرے میں تنقید کی زیادہ پہلو نمایاں ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، تذکرہ شعراء اردو وہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، تذکروں کی تنقیدی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، تنقیدی نقطۂ نظر کا آزادانہ استعمال۔ اگلا سوال، مشاعروں کی تنقید کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، اصلاح کا جذبہ۔ اگلا سوال، مولانا الطاف حسین حالی نے شاعری کی تنقید کرتے ہوئے کن اہم ضرورتوں کو شاعری کے لیے ضروری قرار دیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اصلیت، سادگی، جوش، تحفظ الفاظ اور مشاہدات کائنات وہ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے وہ کریکٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مشرقی تنقید سے متاثر نقادوں کی کیا خصوصیت بتائی گئی ہے؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، معنی و بیان کی اصطلاحات کا ذکر۔ آگے بڑھتے ہیں، ادبی پس منظر میں یہ واضح کیجیے کہ تحقیق کی ابتدا کس کی روش میں ہوئی ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ تنقید۔ اگلا سوال ہے، مولوی عبدالحق کی تحقیقی شعور میں کس قسم کی تنقید کا جلوہ گر نہ ہو سکی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ مغربی تنقید اس کا وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین رضوی ادیب نے ہماری شاعری میں تنقید کی کون سی 2 رویوں کو پیش کیا ہے؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ تنقیدی نظریات اور انداز تنقید۔ اور ہماری شاعری وہ مقدمہ شعر و شاعری کے جواب میں لکھی گئی ہے، جس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ آگے، کون سے ادیب کو مغربی ادب اور مغربی زندگی سے لگاؤ تھا؟ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، سر سید احمد خان، پیدائش 1817 اور وفات 1898۔ اگلا سوال، ڈاکٹر عبادت بریلوی نے تنقید میں مغربی رجحان کے علمبردار کی حیثیت سے کس نقاد کا نام پیش کیا ہے؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری، جن کی ایک کتاب بہت اہم آتی ہے، محاسن کلام غالب۔ یہ وہ بہت اہم کتاب ہے ان کی، تو اس لیے آپ لوگ اسے نوٹ کر لیجیے گا۔ اگلا سوال، ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی
کون سی کتاب میں تنقید کی 4 قسموں کا ذکر موجود ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ روح تنقید۔ آگے بڑھتے ہیں، کس تخلیق کے مطالعے کے بعد دل و دماغ پر مرتسم ہونے والی نقوش کو کس قسم کی تنقید میں شمار کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ تاثراتی تنقید۔ اور تاثراتی تنقید کے جو سب سے بڑے تنقید نگار مانے جاتے ہیں اردو ادب میں، وہ مانے جاتے ہیں فراق گورکھپوری کو۔ آگے بڑھتے ہیں، احتسام حسین کے نزدیک تنقید میں تعریف و تصریح سے زیادہ کون سا عمل ہونا چاہیے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی کہ تجزیہ۔ اگلا سوال، آل احمد سرور نے تنقید کے ذریعے کس رویے کی نمائندگی پر توجہ دی ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے مسرت و بشیرت۔ یہ ان کی جو ہے وہ کتاب بھی بڑی اہم ہے۔ اگلا سوال ہے، غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ فقرہ اردو کے کس نقاد نے ادا کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ کلیم الدین احمد۔ اگلا سوال ہے، ملک دکن میں ہندو اور مسلمان کی زبانوں سے مل کر ایک نئی زبان بنائی گئی، اسے کون سی زبان کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ دکنی۔ اگلا سوال، بہمنی سلطنت کے علاوہ دکن کی 5 نئی مسلم سلطنتوں کے درباری زبان کیا تھی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ فارسی۔ اور وہ جو 5 ریاست تھی اس میں آتا ہے عادل شاہی، قطب شاہی، اماد شاہی، نظام شاہی اور برید شاہی یا برار۔ یہ جو ہے وہ 5 آتی ہیں دکن میں۔ اگلا سوال، حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے بہمنی دور میں گلبرگہ کا رخ کیا تو کس بادشاہ نے آپ کا استقبال کیا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی سلطان فیروز شاہ بہمنی۔ اور انہی کے دور میں انہوں نے پہلی نظم لکھی جس کا نام تھا کیا؟ چکی نامہ۔ اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے اور یہ اردو کی پہلی نظم ہے چکی نامہ۔ اگلا سوال، معراج العاشقین جیسی کتاب میں کتنے عناصر اور کتنے گن کا ذکر موجود ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن سی 5 عناصر اور 25 گن جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، شاہ میرج شمس العشاق کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی یعنی کہ مکہ۔ اور ان کے علاوہ جو ہے وہ مکہ میں ایک اور ہے جن کی پیدائش ہوئی ہے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کی پیدائش بھی جو ہے وہ مکہ معظمہ میں ہوئی ہے۔ اگلا سوال ہے، میرج شمس العشاق کی مشہور تصنیف خس نغز کو حکیم شمس اللہ قادری نے کس نام سے یاد کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی کہ گنج عرفاں، اس کا جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، فیروز کی مشہور مثنوی کو کس محقق نے شائع کیا ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی ڈاکٹر مسعود حسین خاں۔ اور فیروز کی جو مثنوی ہے وہ ہے پرت نامہ، اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا۔ اگلا سوال، برہان الدین جانم کس کے فرزند اور خلیفہ تھے؟ تو آنسر ہو جائے گا میر اجی شمس العشاق رحمۃ اللہ علیہ کے کیا تھے؟ فرزند تھے۔ اس کے علاوہ برہان الدین جانم کے جو فرزند تھے ان کا نام تھا امین الدین اعلیٰ، تو یہ بھی نام آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، محمد نصرتی کا بیجاپور میں کب انتقال ہوا جن کو حاسدوں نے قتل کیا؟ تو آنسر ہو جائے گا اورنگزیب کے بیجاپور پر حملے سے قبل۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، دکنی کے 2 مشہور رزمیہ مثنویوں کے نام بتائیے۔ رزمیہ مثنوی اسے کہتے ہیں جس میں کسی جنگ کا جو ہے وہ بیان کیا گیا ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے دیکھیے علی نامہ ہے، تو یہی آنسر ہو جائے گا آپشن بی علی نامہ اور خاور نامہ۔ جو خاور نامہ ہے یہ ملک خشنود کی مثنوی ہے جو اردو کی سب سے طویل مثنوی مانی جاتی ہے، جس میں تقریباً 24,000 اشعار کے آس پاس ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا رزمیہ مثنوی میں۔ اگلا سوال ہے، علی نامہ اور خاور نامہ کن شاعروں کی لکھی ہوئی مثنویاں ہیں؟ تو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ملک خشنود، دیکھیے کہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو ملک خشنود تو کہیں ہے نہیں،
علی نامہ دیکھیے کہ علی نامہ کی مثنوی کون سی ہے، تو علی نامہ جو ہے وہ نصرت نے لکھی ہے، تو یہاں پر جو نئی آنسر ہو جائے گا آپشن سی ہو جائے گا 277۔ تو یہاں پہ جو ہے خاویر نامہ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا ملک خوشنود کی، ملک خوشنود کی نہیں ہے، سوری کریکشن کر لیجیے گا، کمال خان رستمی کی۔ ملک خوشنود کی تو وہ ہے جہاں جنت شنگار، ہست بہشت یا یوسف زلیخا، تو یہ آپ لوگ چینج کر لیجیے گا۔ خاویر نامہ جو ہے وہ کمال خان رستمی کی ہے، جس میں 24,000 جو ہے وہ اشعار ہیں۔ اگلا سوال، سعادت حسن منٹو کی شہرت ان کے فنی طور پر کمزور اور جنسی افسانے پر ہوئی، اس کا کیا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ ٹھنڈا گوشت۔ اگلا سوال، مثنوی زہر عشق کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا شوق لکھنوی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل کس قصیدے کا مرثیہ ہے اور اس میں کس کی مدح کی گئی ہے؟ تو یہ محسن کاکو روی کا کیا ہے، قصیدہ ہے، اور یہ جو ہے وہ مدیح خیر المرسلین ہے، جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہی گئی ہے، مدح کی گئی ہے، اور اس کے جو بانی ہیں وہ ہیں محسن کاکو روی۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کے خطوط کو اردو نثر کی ارتقائی سفر کا سنگ میل قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس میں جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ مکاتب غالب، اور غالب کو ہی خطوط کا بانی مانا جاتا ہے، جنہوں نے 1850 میں جو ہے وہ خطوط لکھنے کی ابتدا کی تھی۔ اگلا سوال، نظم غور غریبہ انگریزی کی کس نظم کا ترجمہ ہے؟ تو یہ کیا تھا نظم طباطبائی نے، اور اس کا جو انگلش اوریجنل ہے وہ آپ کو بتانا ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا دا ولیج چرچ یارڈ، جس کا نظم طباطبائی نے غور غریبہ کے نام سے جو ہے وہ ترجمہ کیا تھا۔ اگلا سوال، بندر کی تقریر کس داستان کا خصوصی حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ فسانہ عجائب کا۔ اگلا سوال، مشہور داستان رانی کیتکی کی کہانی کے ہیرو کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ کنور ادے بان۔ اگلا سوال، فسانہ آزاد کے سب سے مزاحیہ کردار کا نام کیا ہے؟ تو اس میں آپ کو بتانا ہے فسانہ آزاد کا جو سب سے مزاحیہ کردار ہے اس کا کیا نام ہے، تو آنسر ہو جائے گا میاں کھوجی۔ اگلا سوال، اردو کے پہلے سفر نامے کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ عجائبات فرہنگ۔ اگلا سوال، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سید انشاء اللہ خاں انشا کی کتاب دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ یہ فارسی قواعد پر مبنی کتاب ہے۔ اگلا سوال، کس ڈرامہ نگار نے نذیر اکبر آبادی کی شاعری اور زندگی کو ڈرامے کی حیثیت سے پیش کیا ہے؟ تو اس میں صحیح آنسر ہو جائے گا حبیب تنویر، اور ان کا ڈرامہ تھا آگرہ بازار۔ آگرہ بازار۔ آگے بڑھتے ہیں، ترقی پسند تحریک کے آغاز سے قبل اردو ناولوں میں کون سا میلان موجود تھا؟ تو اس میں جو بتانا ہے کون سا میلان موجود تھا، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ رومانیت کا۔ اگلا سوال، منشی پریم چند کی پہلی کہانی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا دنیا کا سب سے انمول رتن، اور وہیں پر پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن ہے۔ اگلا سوال، انیس اور دبیر کی امتیازات شاعری کو شبلی نعمانی نے کس کتاب میں درج کیا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا موازان انیس و دبیر، اور کب کیا ہے؟ 1907 میں، اور اسی تصنیف سے جو ہے وہ اردو ادب میں تقابلی تنقید کی کیا بنی ہے، بنیاد پڑی ہے۔ یہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اگلا سوال، ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے محمد گوری کی فتح دہلی سے ولی کی وفات تک کے عرصے کا تحقیقی جائزہ کس کتاب میں پیش کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا اردو سہ پارے جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا، جس میں محمد گوری سے لے کے اور ولی کی وفات، اور ولی کی وفات آپ کو پتہ ہے 1720 میں ہوئی، اور محمد گوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 12 ہجری میں چلتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی کو
ادب کی کس صنف میں رکھا جاتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا خاکہ نگاری، جو ان کے شاگرد مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو ہے وہ لکھی تھی یا لکھا تھا۔ اگلا سوال، نثری صنف کے اعتبار سے یادوں کی بارات کو کس صنف کا نثری درجہ ملتا ہے؟ تو آنسر ہو جائے گا خود نوشت، اور یہ کس کی ہے؟ یہ ہے جوش ملیح آبادی کی خود نوشت ہے، اکثر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال، یادگار غالب کو حال ہی کی کس قسم کی نثری تصنیف کہا جاتا ہے؟ تو یادگار غالب جو ہے وہ سوانح ہے، جو لکھی گئی تھی 1897 میں۔ اگلا سوال، شمس الرحمن فاروقی کو کس قسم کے نقاد کی حیثیت سے شہرت حاصل ہوئی؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ حیاتی تنقید۔ اگلا سوال، حالی اور شبلی کی تنقید کو کون سی تنقید کا درجہ دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ روایتی پسندی تنقید کا۔ اگلا سوال ہے، احمد نگر جیل میں لکھے گئے خطوط کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھے ہیں، تو آنسر ہو جائے گا غبار خاطر، اس کا درست آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، متنی تنقید کو انگریزی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، یا انگریزی اصطلاح ہی کیا ہے متنی تنقید کی؟ تو آنسر ہو جائے گا ٹیکسچول کرٹیسزم، تو آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی۔ اور آج کے ہمارے سیشن کا آخری سوال، اور یہ ہے ہمارا، ہندوستانی ڈرامائی صنف میں عصر حاضر کی سب سے مشہور صنف کون سی ہے؟ یہ جو ہے وہ ڈرامے سے لی گئی ہے، اور یہاں آپ کو بتانا ہے کون سی ہے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ لوگوں کو مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ ہوم ورک کے طور پہ اس کا آنسر کیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے یا جو آپ کا یہ سیشن ہو رہا ہے اس میں کتنا اسکور بن رہا ہے، تاکہ ہم لوگ لیول کو تھوڑا سا ہائی کر سکیں، کیونکہ کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور کمپٹیشن جو ہے بڑھنے والا بھی ہے، کیونکہ ایگزام جو ہے وہ کافی دن بعد ہو رہا ہے اور بچے جو ہے وہ بہت اچھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تیاری کم ہے تو آپ لوگ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ UPTGT کے اردو بیچ سے جو ہے وہ انرول ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کلاسز ایوننگ اور مارننگ دونوں میں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگ اس نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں 9045220432۔ اپنا نام، اپنے اسٹیٹ کا نام اور UPTGT بیچ لکھ کے میسیج کر دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ساری انفارمیشن جو ہے فراہم کر دی جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، شکریہ۔